الحمد لله الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى في مقام آخر فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال تعالى في مقام آخر فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن ماء البرد قال وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه قال كان أعبد البشر رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، مذہب ہے جس میں کسی باہری چیز کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے، نہ اپنانے کی کوئی وجہ ہے۔ جو مکمل مذہب ہم کو ملا ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہم کو دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کا ہر زاویہ، ہر ڈھنگ، ہر سلیقہ، ہر طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو اب مکمل زندگی گزرے گی تو اسلام کے ساتھ، بیتے گی تو اسلام کے ساتھ، ہماری صبح شام ہوگی اسلام کے ساتھ، احکامات اسلام کے ساتھ، تعلیمات اسلام کے ساتھ۔ اس سے ہٹ کر جو جہاں کہیں جس عمل کو اپنائے گا وہ مردود کہلائے گا، اس کا وہ عمل مردود کہلائے گا، ناقابل قبول کہلائے گا۔ اور اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے سورۃ المائدہ اللہ جل جلالہ و منور ارشاد فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو، دین اور دین کی باتوں کی طرف ایک دوسروں کو لانے کی کوشش کرو، فکرے کرو، ابھارو۔ ہر وہ چیز جو بندے کو دین سے، دینی باتوں سے قریب کر دے، اس چیز کو اپناؤ بھی اور اپنانے کی ترغیب بھی دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ تو دونوں چیزیں ہیں، آپ جس جگہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے جو صبح شام زندگی کے گزر رہے ہیں، اس میں آپ کا سابقہ بھلائیوں سے بھی ہوگا، برائیوں سے بھی ہوگا۔ آپ کے سامنے اچھائیاں بھی رہے گی، برائیاں بھی رہے گی، نیکیاں بھی رہے گی، بدیاں بھی رہے گی۔ آپ کی چوائس ہے آپ کیا لیتے ہیں۔
نیکی بھری زندگی گزارتے ہیں یا بدی والی زندگی کو چن کر بدکار بنتے ہیں؟ شریعت کے تعلیمات کے حساب سے زندگی گزار کر متقی پرہیزگار بنتے ہیں یا شریعت کے خلاف شیطانی خطوات پر چل کر، شیطان کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے باغی بنتے ہیں؟ یہ آدمی کی چوائس۔ اور یہ جو اکابر اللہ والے بزرگان دین، علماء کرام گاہے بگاہے دین کی طرف، احکامات کی طرف، تعلیمات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارا دھیان ادھر متوجہ کراتے ہیں، ہمیں اللہ کے احکامات بتاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، اس میں ان اکابرین کا، ان اللہ والوں کا، ان بزرگان دین کا، ان علماء کرام کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک دین کی بات ہوتی ہے جو آپ تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ رہنمائی مل سکے، گائیڈنگ مل سکے، راہیں ہموار ہو سکے دین پر چلنے کی۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر کوئی آ نہیں رہا، کوئی مان نہیں رہا، کوئی عمل نہیں کر رہا، تو اس سے ان بتانے والوں کا نقصان نہیں ہے، اس کی طرف بھی قرآن عظیم الشان نے رہنمائی کی ہے۔ سورۃ الکہف اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرما رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گوا بیٹھو گے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 6۔ اس آیت کے ذیل میں مفتی تقی عثمانی صاحب معارف القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 548 پر تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی جو باتیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اگر لوگ اس پر ایمان نہ لائیں تو غم سے اپنی جان دے دینے تک کا غم آپ نہ کیجئے، اتنا غم نہ کیجئے کہ وہ ہلاکت کے آپ کو قریب کر دے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا عالم امتحان ہے، اس میں ایمان و کفر، خیر و شر دونوں کا مجموعہ رہے گا۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ جہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں آپ کے سامنے دونوں چیزیں ہیں، دونوں پہلو ہیں، خیر کا بھی پہلو ہے، شر کا بھی ہے، نیکی کا بھی ہے، بدی کا بھی ہے، کفر کا بھی ہے، ایمان کا بھی ہے، دونوں رہیں گے۔ سبھی مومن ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، سبھی لوگ نیک پارسا بن جائے ایسا نہیں ہوگا۔ اسی امتحان کے لیے ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس زمین کے لیے باعث رونق بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ امتحان کرنا کہ کون اس دنیا کی زینت پر، رونق پر مفتون ہو کر اللہ سے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اس سے متاثر ہو کر، جو لوگ کر رہے ہیں اس سے متاثر ہو کر، کہیں آدمی ادھر تو نہیں لپک رہا، کہیں ان جیسا تو ہونے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ آزمائش ہے ایمان والے کی۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ رو کے ساتھ، جانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں، کہیں ایسی زندگی تو اس کی نہیں گزر رہی۔ یا دوسرا پہلو کہ اس نے اپنا راہبر، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا قرآن کو، حدیث کو، اللہ کو، رسول کو بنایا ہے اور اپنی پوری زندگی اسلام کی مزاج کے مطابق گزار رہا ہے۔ یہ پرکھنا ہے، یہ آزمانا ہے کہ دنیا دار بن کر رہتا ہے یا آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ عالم ابتدا ہے، اس میں آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، آپ تبلیغ کرتے رہیے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے، آپ اپنا تبلیغ کا کام جاری رکھیے۔ منکرین کو، نہ ماننے والوں کو، نہ عمل کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ لا کر ہی دم لیں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان سورۃ الشورى میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا
فما ارسلناک علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے پیغمبر یہ لوگ اگر پھر بھی منہ موڑ دیں، نہ مانیں، روگردانی کریں، آپ کی بات پر عمل نہ کریں، تو ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، تم پر بات پہنچا دینے کے سوا کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اترانے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر قرآن کہہ رہا ہے آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ نگراں بنا کر بھیجے نہیں گئے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا دار بن کر رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مزاج کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نفسانی لذتوں میں پھنس چکے ہیں، اور چونکہ یہ حالت ان کی طبیعت بن چکی ہے، اس لیے آپ کا کام پہنچانا ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 710 711، صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ کے کام کو لے کر چلنے والے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت تک دین، اسلام، شریعت، احکامات کو پہنچانے والے لوگ ہیں، ان کا کام پہنچانا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے، زبردستی لا کر عمل کرانا نہیں ہے۔ یہ تو مخاطب کا کام ہے جس کے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں، شریعت آ رہی ہے، اسلام آ رہا ہے، تعلیمات آ رہی ہے، احکامات آ رہے ہیں، یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کو سن کر عمل میں لائیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ایک بہت تلخ بات، بہت زیادہ کڑوی بات ڈاکٹر اسرار احمد نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نیک بننا نہیں چاہتے ہیں، ہم لوگ نیک بننا نہیں چاہتے، صرف نیک دکھنا یا کہلوانا چاہتے ہیں۔ لوگ مجھے نیک سمجھے، دیندار سمجھے، نمازی سمجھے، حاجی سمجھے، یہ سمجھانا ہم لوگوں کو چاہتے ہیں، ہم خود نیک بننا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ہم خود نیک بننا چاہتے ہوتے تو اسلام پر، تعلیمات پر جان نثار کرتے، عمل کر کے ہی دم لیتے، آدھے تیتر آدھے بٹر بن کر نہیں رہتے کہ جو اچھا لگتا ہے وہ کرنا ہے، ان کا کام تو بولتے رہنا ہے، جو ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ بولتے رہتے ہیں، ان کو جتنا معلوم ہے اتنا یہ بولتے رہتے ہیں، ایک خالی بولنے والے لوگ ہیں، کرنے کا وہ جو اپنے کو اچھا لگے، یہ ہے مخاطب۔ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی گھر کی باتیں نہیں بتائی جا رہی ہے، شریعت بتائی جا رہی ہے، احکامات بتائے جا رہے ہیں، تعلیمات بتائی جا رہی ہے، سنت شریعت بتائی جا رہی ہے، اور بتانے والے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، ان کا کام پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائبین ہیں علماء کرام، انہوں نے نیابت سنبھالی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو امت کے آخری فرد تک پہنچایا جائے، ان کو دیندارانہ مزاج پیدا کرنے کی فکریں دلائی جائیں، فکریں دلانے کا کام ہے، اور اسی فکر کو عملی اعتبار سے، جیسے یہ کہا گیا ہے کہ جو چیز آپ کو عمل میں لانی ہے، اپنی زندگی میں برتنی ہے، اس کو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرو۔ تو اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے کہ لازمی بات ہے وہ دنیا میں رہے گا، دنیا کی چیزیں اس کے ارد گرد ہوتی ہوئی دکھے گی، دنیا کی رنگ رنگیلیاں اس کے سامنے ہوتی ہوئی دکھے گی، دل لپک سکتا ہے، جھک سکتا ہے، متاثر ہو سکتا ہے، تو اس سے بچانے کے لیے اس کو مسنون دعا سکھائی گئی کہ جب یہ پڑھے گا، اللہ سے مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دنیا کی ریشہ دوانیوں سے نکال کر، ہتھ کنڈوں سے نکال کر اسلام کی طرف، شریعت کی طرف لائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان من دعاء داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ دیکھو یہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں آنے کا، کہ سابقین انبیاء کی دعائیں بھی ہم کو دی گئی ہیں۔ اسلام تو سکھایا گیا، شریعت تو سکھائی گئی، تعلیمات تو بتائی گئی،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے تو بتائے گئے، یہاں تک کہ پچھلی قوموں کے انبیاء نے جو اللہ سے مانگا ہے وہ بھی اس امت کو دیا گیا کہ وہ بھی مانگے۔ فرمایا داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرے گا تو کیسے وہ دنیا کا ہوگا، کیسے وہ دنیا کی چیزوں پہ مبتلا ہو سکے گا؟ اللہ کی محبت آئے گی، وہ شریعت پہ چلے گا۔ وحب من یحبک، اور اس شخص کی محبت آپ سے مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں۔ والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل مجھے آپ کا قریبی بنا دے، آپ کا نزدیکی بنا دے، آپ کا تقرب جس عمل سے مجھے حاصل ہو جائے اس عمل کی محبت مانگتا ہوں۔ اللہم اجعل حبک، اے اللہ آپ کی محبت کو میرے لیے بنا دے احب الی من نفسی و اہلی و من ماء البرد، میری اپنی جان سے زیادہ عزیز، میرے اہل و عیال سے زیادہ عزیز، اور ٹھنڈے پانی کے پینے سے زیادہ عزیز۔ چلچلاتی دھوپ ہے، بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے، اور بندہ کولڈ پانی، ٹھنڈا پانی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ ابھی جو ٹھنڈا پانی ہے اس کو کتنا سکون پہنچائے گا، کتنا زیادہ فرحت بخش اس کے لیے ثابت ہوگا۔ تو یہ جو فرحت بخش ثابت ہونے والا پانی ہے، اس پانی سے زیادہ عزیز اللہ کی محبت ہو جائے۔ یہ مانگا حضرت داؤد علیہ السلام نے، ہمیں بھی مانگنا چاہیے تاکہ ان مسنون دعاؤں کے توسل سے، اس کے طفیل میں، اس کے اثرات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب ترین بندہ ہم کو بنا دے۔ اور اس حدیث کے ذیل میں راوی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ذکر داؤد یحدث عنہ قال، کہ جب داؤد علیہ السلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر کرتے تو آپ یہ بات ارشاد فرماتے کان اعبد البشر، سیدنا داؤد علیہ السلام انسانیت کے سب سے بڑے عبادت گزار تھے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے، ہمیں اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر، چھڑا کر اللہ کی طرف، اطاعت کی طرف، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، دنیا کی مشغولی میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا ہے، دنیا کے ہو کر نہیں رہنا ہے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال کشتی میں سوار لوگوں کی طرح ہے، کہ کشتی میں سوار لوگ سمندر میں اوپر ان کی کشتی چل رہی ہوتی ہے، جب تک وہ پانی کے اوپر ان کی کشتی ہے صحیح سالم ان کا سفر جاری رہے گا، لیکن وہ سمندر کا پانی اگر کشتی میں آ جائے تو کشتی بھی غرق آب ہوگی، ڈوب جائے گی اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسی دنیا کی اور ہماری مثال ہے کہ جب تک دنیا کو بقدر ضرورت ہم استعمال کرتے رہیں گے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے، فلاح کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی رہے گی۔ لیکن جہاں دنیا کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دے دی، دنیا کے ہو کے رہ گئے، تو جیسے پانی کشتی میں گھس جانے کے بعد سب کو ہلاک کر دے گا، ایسے ہماری زندگی ہلاکت میں آ جائے گی۔ اس لیے دنیا سے اتنا جی نہیں لگانا ہے کہ دنیا دار بن کے رہ جانا ہے، اور یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور جو اکابرین اللہ والے علماء کرام جو دین کی، شریعت کی تعلیمات کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ان پر عمل کی نیت سے ان کو سننا ہے، عمل کرنا ہے، طنز نہیں کرنا ہے، تانا نہیں دینا ہے، منمانی نہیں کرنی ہے، شریعت دیکھنی ہے، سنت دیکھنی ہے، اللہ کا منشا، اللہ کی رضا دیکھنی ہے کہ میرا رب کس چیز سے مجھ سے راضی ہوگا۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ صحیح معنی میں اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے والی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے، سنت کے، احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔